تو زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرو، اس لیے کہ ہم نے تمہیں جہنم میں سب سے زیادہ جلتے ہوئے دیکھا ہے، عورتیں جہنم میں سب سے زیادہ جلتے ہوئے دیکھی گئی ہیں۔ پوچھا صحابیات نے، اے اللہ کے نبی آگے کی تقریر ہم نہیں سنیں گے آپ کی، بس کریے، ہمیں صرف اتنا بتا دیجئے کہ عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں کیوں گئیں، کیوں جائیں گی، تاکہ ہم وہ عمل اگر ہماری زندگی میں ہو تو ہم چھوڑ دیں۔ فرمایا تکسرن اللعن و تکسرن اللعن و تکفرن العشیر، تم لعن و طعن زیادہ کرتی ہو، تکسرن اللعن، تم لعن و طعن زیادہ کرتی ہو، ایک دوسرے کی برائیاں کرتی ہو، ایک دوسرے پر لعنت بھیجتی ہو، اور اپنے شوہر اپنے ہسبینڈ کی نافرمانی کرتی ہو۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایوم امرات ماتت وزوجها عنہا رازن، جو عورت مر گئی، جس عورت کا انتقال ہوا اور انتقال کے وقت اس کا پتی اس سے خوش تھا، اس سے راضی تھا، تو وہ عورت جنت کے اندر داخل ہوگی۔ میری ماں بہنیں پہلی بات تو سن نہیں رہی ہیں، اور جو سن رہی ہیں وہ سن لیں، اللہ کے نبی نے جنتی عورت کی پہچان بتائی، ایوم امرات ماتت، جو عورت مر جائے، انتقال کر جائے، لیکن انتقال کرتے وقت اس کا پتی، اس کا ہسبینڈ اس سے راضی تھا، اس سے خوش تھا، فدخلت الجنہ، تو یہ عورت جنت کے اندر جائے گی۔ لیکن اس کے الٹے بھی فرمایا کہ جو عورت مر گئی اس حال میں کہ اس کا پتی اس سے راضی نہیں تھا، اس سے خوش نہیں تھا، تو وہ کتنی بڑی نمازی ہو، چاہے تہجد کی نمازی کیوں نہ پڑھتی ہو، وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتی، چاہے کتنی روزے دار ہو، وہ جنت کے اندر نہیں جا سکتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اپنی بیٹیوں کو یہ تعلیم دینا چاہیے تاکہ وہ جب گھر سے جائیں، سسرال میں جائیں، تو وہ اپنے پتی کو عزت کی نظر سے دیکھیں اور ان کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، ہم نے یہ تعلیم نہیں دی ہے، اپنی بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیا ہے، ہماری بیٹیاں موبائلوں میں ڈرامے دیکھ رہی ہیں، اور جیسے بتایا جا رہا ہے اس طریقے سے آج وہ اپنے پتیوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی ہیں۔ ہم نے مذاق سمجھ رکھا ہے اسلام کو۔ سنیے اور غور سے سنیے، ہم اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، سن لو، آج مسئلوں پہ آ گئے ہیں اور میرا دماغ اب ادھر پھر گیا ہے، تو اب سنیے آپ، ہم اپنی بیوی کے ساتھ، ایک مثال ہے آپ بھی سنیے، ہم اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، اور کھانا کھاتے ہی کے دوران ہماری بیوی کی بہن، سالی، بیوی کی بہن گھر میں آ جاتی ہے، اور میری بیوی اپنی بہن کو کہہ رہی ہے آؤ آؤ تم بھی کھانا کھا لو، آؤ آؤ کوئی بات نہیں آؤ، اور سالی بھی بیٹھ گئی۔ سنو، کلیجہ ہے تو سنو، دل اور گردے ہیں تو سنو، اسلام پانی اور رنگ کی طرح اگر ہم اسلام کو اپنے اندر بسانا چاہتے ہیں تو سنو، بیوی کی موجودگی میں بھی، بیوی کی موجودگی میں بھی، بیوی کے سامنے بھی ہم اپنی سالی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے ہیں۔ میری سالی بھی میرے ساتھ بیٹھ کر میری بیوی کی موجودگی میں بھی میرے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتی ہے۔ اسلام ہماری بیوی کی بہن کو، ہماری سالی کو بھی بیوی کی موجودگی میں بھی بہنوئی کے ساتھ کھانا کھانے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اپنی سالیوں کو اسکول پہنچانے والوں، اپنے گاؤں سے کشن گنج اور سلی گڑی تک لے جانے والوں، اپنی بائک پر بٹھا کے گھمانے والوں، کان کے پردے کھول کر سن لو، تمہاری سالی کا باپ یعنی تمہارا سسر بھی اگر تمہیں اجازت دے رہا ہو اور بیوی بھی کہہ رہی ہو جاؤ میری بہن کو اسکول چھوڑاؤ، جاؤ میری بہن کو ہاسپٹل لے کر اس کو ڈاکٹر کے پاس اس کا علاج کرایا ہو، سلی گڑی لے جاؤ، بیوی کی پرمیشن کے باوجود
باپ کی سسر کی اجازت کے باوجود بہنوئی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی سالی کو اکیلے تنہ تنہا اپنی بائک یا 4 ویلر پر سلیگوڑی لے جائے، کشن گنج لے جائے. یہ حرام ہے اس کے لیے. کلیجہ تھام کے بیٹھو اور دیکھو ہمارے معاشرے کے اندر یہ برائی پائی جا رہی کہ نہیں پائی جا رہی ہے، پائی جا رہی کہ نہیں پائی جا رہی ہے. جب بیوی کی اجازت اور سسر کی اجازت کے بعد بھی جائز نہیں ہے تو بنا اجازت گھمانا یہ کیسے جائز ہو جائے گا؟ بہت آسان ہے کہہ لینا کہ سالی آدھی گھر والی ہے. تیرے باپ کا فتویٰ ہوگا، یہ تیرے باپ کا سسٹم ہوگا. یہ تیری بہن بھی کسی کی سالی ہوگی، وہ بھی اس کی آدھی گھر والی ہوگی. اس کو اس نظریے سے دیکھنے کی کوشش کرو. اسلام کے اندر سالی کو بھی بہنوئی سے پردہ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ بیوی کے انتقال کے بعد یا بیوی کی طلاق کے بعد سالی کے ساتھ نکاح جائز ہو جاتا ہے، اور جس کے ساتھ نکاح جائز ہو اس سے پردہ ضروری ہے. جہاں یہ مسئلہ سالی کے ساتھ ہے وہیں یہ مسئلہ بھابھی کے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے. سن لو، ہماری بھابھی اپنے شوہر کے ساتھ کھانا کھا رہی ہے، یا جرجیت صاحب کھانا کھا رہے ہیں اور جرجیت صاحب کے بھائی کی بیوی یعنی بھابھی ہمارے روم میں آ جاتی ہے اور ہمارا بھائی بھی وہیں بیٹھ کر میرے ساتھ کھانا کھا رہا ہے، اور بھائی نے کہہ دیا اپنی بیوی سے آؤ تم بھی کھانا کھا لو، کوئی بات نہیں دیور ہے تمہارے، بیٹھو. بھائی کی پرمیشن کے باوجود، شوہر کی اجازت کے باوجود بھابھی کے لیے دیور کے ساتھ کھانا کھانا جائز نہیں ہے. بھائی کی پرمیشن کے باوجود بھابھی کو اکیلے بائک پہ بٹھا کے کشن گنج اور دارجلنگ لے جانا، سلیگوڑی لے جانا جائز نہیں ہے. دلیل یہ ارائیت الحموا یا رسول اللہ، ایک عورت نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی کیا میں دیور سے بھی پردہ کروں؟ دیور ہمارے گھر میں رہتا ہے، جوائنٹ فیملی ہے، آنا جانا لگا رہتا ہے، کیا میں دیور سے بھی پردہ کروں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، محلے کے دوسرے لوگوں سے کبھی کبھی بے پردگی ہو جائے چلے گا، محلے کے دوسرے لوگوں کے سامنے کبھی چہرہ کھل جائے چلے گا، الحم الموت، لیکن دیور سے ہر حال میں پردہ کرنا ہے، کیونکہ دیور تو موت ہے بھابھی کے لیے. یہ زبان ہماری نہیں ہے، ہماری زبان ضرور ہے لیکن الفاظ محمد رسول اللہ کے ہیں. حدیث جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، الحم الموت، دیور بھابھی کے لیے موت ہے. اب اندازہ لگاؤ، جو موت ہو وہ موت کیسے بھابھی کو لے کے جا سکتا ہے اپنے گھر سے باہر؟ صاحب میرے بھائی نے اجازت دے دی، یہاں بھائی کی اجازت نہیں چلے گی، یہاں شریعت کا حکم چلے گا. شریعت کا حکم ذرا تصور کرو، یہ اولاد کے بارے میں حکم دیا ہے. ہم ایسا کر رہے ہیں. 10 سال کے بعد ایک صحابیہ تھی، مسند احمد کی حدیث ہے، ایک صحابیہ تھی، ان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا. جب بھی وہ پیشاب کرتا تھا ماں پانی کا برتن لاتی تھی اور اس کی شرمگاہ پہ ڈال دیتی تھی. تربیت دیکھیے، پیشاب کیا، ماں نے برتن لیا اور اس کی شرمگاہ پہ ڈال دیا پانی. جب وہ بچہ چلنے کے لائق ہوا، جب وہ بچہ چلنے کے لائق ہوا اور اس کا پہلا دن تھا اپنے پیروں کے بل کھڑے ہو کر چلنے کا، مطلب چلنے کا، جب پہلا دن تھا بچہ چلا اور بچے کو پیشاب لگا تو بچے نے پانی کا پیالہ دیکھا، یعنی وہی مٹی کا برتن ہوتا تھا اس زمانے میں. بچے نے پانی کا برتن دیکھا اور اس کو پیشاب لگ رہا ہے. بچہ بیٹھتا ہے، پانی کا برتن دونوں ہاتھ سے اٹھاتا ہے، اس برتن میں تھوڑا پانی ہے لیکن اس بچے کو معلوم نہیں ہے، بس وہ بچہ پانی اٹھا رہا ہے. اب وہ پیشاب کر رہا ہے، جب پیشاب کرتا ہے
تو پانی لے کر وہ اپنی شرمگاہ پہ ڈال رہا ہے. اس کو ابھی یہ نہیں معلوم کہ یہ کیا ہے، استنجا ہے. اس سے پہلے ہمیں پانی کے ایک ایک قطرے کو نکالنا پڑے گا. اس کے بعد دائیں ہاتھ سے پانی کا برتن لے کر ہم بائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو پکڑ کر اس کو دھوئیں گے. اس بچے کو یہ کچھ نہیں معلوم، اس کو صرف اتنا معلوم ہے کہ جب بھی میں پیشاب کرتا تھا میری ماں پانی ڈال دیتی تھی. اس بچے نے پانی کا پیالہ لیا، پیشاب زمین پر کیا اور پانی لے کر ایسے ہی ڈال رہا ہے جیسے اس کی ماں ڈالتی تھی. ماں اپنے بچے کے اس منظر کو دیکھ رہی ہے، ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہے. جب بچہ پیشاب کر کے پانی ڈال لیتا ہے کہتی ہے فزت برب الکعبہ، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی. میں اپنے بچے کو جو تربیت دینا چاہتی تھی، جو سکھانا چاہتی تھی، وہ میں سکھا چکی ہوں. اللہ کی قسم میں اپنے بچے کی تربیت میں کامیاب ہو گئی ہوں. 1 سال کا مشکل سے بچہ، 1.5 سال کا مشکل سے بچہ اور پانی کا پیالہ لے کر پیشاب کرنے جا رہا ہے. اور ماں نے کہا میں نے جو تربیت دی وہ بچے کو تربیت آ گئی ہے، ابھی پیشاب کر رہا ہے، ٹھیک ہے کل اس کو عقل بھی آئے گی. ایسی تربیت مائیں ایسی تربیت دیتی تھی. ایک ماں یہ تھی جس نے اپنے بچے کو یہ تربیت دی. ایک ماں وہ تھی جس نے اپنے بچے کو ڈاکو بنا دیا. سلطان ڈاکو کا نام سنا ہوگا آپ نے، بہت بڑا کرمنل گنڈا پکڑا گیا، مقدمہ چلا اور اس کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی. جب پھانسی کے تختے پہ لے جایا گیا تو پوچھا گیا سلطان ڈاکو سے بتاؤ تمہاری آخری تمنا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے سامنے میری ماں کو لا کر کھڑا کر دیا جائے اور میری پھانسی میری ماں کی آنکھوں کے سامنے دی جائے. اس کی ماں کو لایا گیا، ماں روتے ہوئے آئی. سلطان ڈاکو اپنی ماں سے کہتا ماں کیوں رو رہی ہو، کیوں رو رہی ہو، یہ تو ہونا ہی تھا. آج میں پھانسی کے پھندے پر، پھانسی کے تختے پر تمہاری وجہ سے لٹک رہا ہوں، تم مجھے مار رہی ہو. پولیس والوں نے اس وقت حیرت سے پوچھا تمہاری ماں نے کیا کیا، وہ تو رو رہی بیچاری. کہا نہیں پولیس والوں تمہیں نہیں معلوم، جب میں 5 یا 6 سال کا تھا میری ماں نے مجھے پیسے دیے کہ ایک انڈا خرید کر لاؤ. میں انڈا خریدنے گیا، انڈا دے دیا انڈے والے نے اور پیسے دینا میں بھول گیا، اس نے بھی پیسے نہیں مانگے اور میں انڈا لے کے چلا آیا. میں نے اپنی ماں کو انڈا دیا اور کہا ماں ہم نے انڈے والے کو پیسے نہیں دیے. ماں نے کہا شاباش بیٹا تم نے بہت اچھا کیا، اب ان پیسوں سے شام کا بھی کھانا بن جائے گا. ایک انڈے کی چوری کے بعد پھر میرے حوصلے بڑھ گئے، پھر میں یہیں سے چور بننے لگا اور چوری میں کامیاب ہوتے ہوتے میں ڈکیت بن گیا. اور ڈاکو اتنا بڑا بنا کہ جب لوگوں سے مال چھیننے لگا اور لوگ مال دینے میں جب کترانے لگے تو ان کی جان لینے لگا. کسی کی جان لینا میرے لیے آسان ہو گئی اور پھر میں پکڑا گیا اور اس جرم میں مجھے آج پھانسی کی سزا سنائی گئی. اگر میری ماں نے 6 سال کی عمر میں جب میں نے پہلے انڈے کی چوری کی اور اس دکاندار کو پیسہ نہیں دیا، اگر میں نے انڈا اپنی ماں کو دیتے وقت اس کے بارے میں بتایا ہوتا کہ یہ چوری کا انڈا ہے اور اسی وقت ماں نے ایک تھپڑ میرے گال پہ مارا ہوتا یا میری پیٹھ پر مارا ہوتا اور میری انگلی پکڑ کر لے کر یہ پیسے اس دکان والے کو دیے ہوتے یا انڈا واپس کر دیا ہوتا تو آج میں اتنا بڑا چور اور اتنا بڑا ڈاکو نہیں بنتا. اس کی ذمہ دار میری ماں ہے. جتنے لوگ آج جو لڑکیوں سے موبائلوں میں باتیں کر رہے ہیں، واٹس ایپ کر رہے ہیں، یقیناً یہ ان کے ماں باپ کی تربیت کی کمی ہے. اگر ان کے باپ
نے اور ان کی ماں نے اگر تربیت دی ہوتی تو جن لڑکیوں سے وہ بات کر رہے وہ ان کو اپنی بہن اور اپنی بیٹی سمجھ رہے ہوتے، اپنی بہن سمجھ رہے ہوتے، آج ان سے اشلیل باتیں نہیں کر رہے ہوتے، آج واٹس ایپ پہ گفتگو نہیں کر رہے ہوتے، آج موبائل پر گفتگو نہیں کر رہے ہوتے، آج ایک اور دو گھنٹے ان سے باتیں نہیں کر رہے ہوتے۔ یہ تربیت کی کمی ہے، چاہے باپ کی ہو یا ماں کی ہو۔ ایک تربیت وہ تھی کہ حضرت مریم علیہ السلام مسجد کے محراب میں بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے پاس بے موسم پھل آ گئے۔ موسمی کا موسم نہیں موسمی آئی، گاجر کا موسم نہیں گاجر آئی ہے، میرے بھائیو تربوز کا موسم نہیں تربوز رکھا ہوا ہے، آم کا موسم نہیں لیکن آم رکھا ہوا ہے۔ حضرت زکریا جب مسجد کے محراب میں داخل ہوئے، جب دیکھا کہ مریم کے پاس یہ پھل آ گئے ہیں، اس کا تو موسم ہی نہیں ہے، سیزن ہی نہیں ہے ان پھل کا، پھر یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو حضرت زکریا نے سب سے پہلا سوال یہ کیا مریم سے، انا لک ھذا، اے مریم پہلا یہ بتا کہ یہ پھل کہاں سے آئے؟ سیب کا موسم نہیں سیب کہاں سے آیا، انار کا موسم نہیں انار کہاں سے آیا، آم کا موسم نہیں آم کہاں سے آیا؟ پڑھیے سورہ مریم، قرآن کہتا ہے انا لک ھذا، یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ اس کا جواب دے۔ اللہ والی تھی، نیک تھی، ارے جس نے بغیر شوہر کے بیٹا پیدا کیا عیسیٰ کو، اور اللہ نے اس کی پاک دامنی کا اعلان کیا، اللہ نے اس کی پاک دامنی کا ثبوت دیا، وہ بدچلن کیسے ہو سکتی تھی؟ لیکن زکریا کلاس لے رہے، بتا یہ پھل کہاں سے آیا؟ اور مریم کہتی ہیں شک مت کیجئے، ڈاؤٹ مت کیجئے، میرے بارے میں کوئی غلط خیال پیدا مت کیجئے۔ قالت ہوا من عند اللہ، یہ ساری نعمتیں مجھے اللہ کی طرف سے مل رہی ہیں۔ اے زکریا، مجھے پالنے پوسنے والے، میری پرورش کرنے والے، مجھے اچھی تربیت دینے والے، میری رگوں میں آپ ہی کا خون ہے، اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں یہ کوئی لڑکے نے لا کے نہیں دیا، میرا کسی لڑکے سے کوئی تعلق نہیں ہے، کنیکشن نہیں ہے، یہ نعمتیں مجھے اللہ کے پاس سے مل رہی ہیں۔ آپ باپ ہیں، آپ اپنی بیٹیوں سے پوچھیے یہ موبائل تیرے پاس کہاں سے آیا؟ یہ تو 12, 13, 15 ہزار کا موبائل ہے، ہم نے تو تمہیں لے کے نہیں دیا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ 500 600 روپے کا ریچارج تمہارے موبائل میں 1.5 2 GB تمہیں روز مل رہی ہے، یہ پیسہ تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے؟ ہم تمہیں موبائل میں 2 ہی نمبر تھے تمہارے پاس، ایک ماں کا ایک باپ کا یا ایک بھائی کا، ابھی یہ تیسرا نمبر، اس نمبر سے جو کال آئی ہے یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ سارے سوال آج باپ نے اپنی بیٹی سے پوچھنا چھوڑ دیا، اس لیے بیٹیاں بھی آوارہ گایوں کی طرح ہو چکی ہیں، آوارہ جانوروں کی طرح ہو چکی ہیں۔ آج ہم نے تربیت دینا چھوڑ دیا ہے۔ سنیے، جب تربیت نہیں ہوگی تو یہی حال ہوگا۔ آج ہم نے اپنی بیٹیوں کو اور اپنی اولاد کو تربیت